کیا بنا آپ کے ڈائلاگ کے پروسیس کا، وہ سلسلے کا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی 10 جنوری تک معاملات کلیئر ہو جائیں گے، وہ بات کہاں پہنچی سر؟ لیکن فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو کراچی میں جس طرح سے پالیسی دوبارہ چینج ہوئی تو ظاہر ہے اس سے ایک فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ابھی تک حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسا بڑا چیلنج نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی مذاکرات کی ضرورت ہو، اور تحریک انصاف کی اپنی حکمت عملی بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ آئی وڈ سے کہ فلاڈ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کوئی ماحول جو ہے وہ صرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ البتہ ہماری کوششیں تو بہرحال جاری رہیں گی حکومت سے، اور جو بھی حکومت میں لوگ ہیں ان سے بات چیت جو ہوئی ہے، آئی تھنک دیر از اے ڈیوائڈیڈ اوپینین، اور حکومت ابھی تک اپنے آپ کو یکسو نہیں کر سکی کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں لیکن وہ ایک رسمی سی بات ہے، اس کو فالو اپ جس طریقے سے آپ دیکھیں انہوں نے نہیں کیا، اور ابھی تک حکومت کی حکمت عملی یہی لگ رہی ہے کہ وہ الفاظی کی حد تک تو بات چیت کی بات کرے لیکن پریکٹیکلی اس کی طرف بڑھنے کا کوئی ایسا ابھی تک انہوں نے کوئی اپنا جو ظاہر نہیں کیا، دلچسپی کوئی ظاہر نہیں کی انہوں نے اس طرف بڑھنے میں۔ اور یہ تمام جو اس وقت سچویشن ہے اس میں یوں لگ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی چیلنج نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں حکومت میں یا مذاکرات کی ضرورت ہو، اگرچہ جو بین الاقوامی ایونٹس ہیں وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، ہمارے ہمسائے میں تبدیل ہو رہے ہیں، آگے آنے والے چند ہفتوں میں وہ کیسے افیکٹ کریں گے وی ڈونٹ نو، لیکن میرے خیال میں ابھی تک حکومت کی طرف سے جو دلچسپی ہے وہ صرف الفاظی کی حد تک ہے، اس کے آگے انہوں نے کوئی بات ابھی تک نہیں کی ہے۔ اچھا، دوسرا چودھری صاحب، یہ سہیل افریدی صاحب کا جو فرینزک ٹیسٹ پازیٹیو اس میں آیا، اور ریڈیو پاکستان کا جو حملہ ہوا تھا اس کی جو فوٹیجز فرینزک ایجنسی کو بھیجی گئی تھی، اس میں تیمور جھگڑا بھی شامل ہے، عرفان سلیم بھی۔ میں اب سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی اگر یہ 9 مئی میں معاملہ فکس ہو جاتا ہے اور اس طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو عدالت کا ہی استحقاق ہے اور وہیں معاملات چلنے ہیں اور پروسیکیوشن نے لے کے چلنا ہے اس کو، پولیٹیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ بھی پھر بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ پولیٹیکلی سے اس موو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو ہے ہی پولیٹیکل نا جی، اس کی کوئی لیگل تو ایسا کوئی امپورٹنس نہیں ہے نا، لیگل میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اصل میں اس وقت جو ایشو ہے وہ تو یہی ہے کہ پولیٹیکل جو یہ بھی آپ نے جو بات کہی ہے ایکچولی تو آپ میری ہی بات کی جو تصدیق میں ایک اور انسیڈنٹ دے رہے ہیں کہ اگر حکومت نے ٹمپریچر نیچے لانا ہو تو اس طرح کی جو رپورٹس ہیں یا چیزیں ہیں ان کی کوئی لیگل اہمیت تو نہیں ہے نا، ان کی پولیٹیکل اہمیت ہی ہے، اور یہ جو مقدمات ہیں سارے یہ بھی پولیٹیکل کیسز ہیں، کوئی لیگل کیسز تو ہیں نہیں کہ ہم ان کے اوپر اپنا دماغ خرچ کریں کہ کوئی قانون میں کیا کہتا ہے اور عدالتیں کیا کہتی ہیں۔ یہ تو ایک پولیٹیکل ٹمپریچر اوپر جانے کا اظہار ہے جو ہو رہا ہے، اور یہ اور جی 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 بات پوری کر لیں اس آپ۔ طرح سے جو اور یا دباؤ جو ہے اور بڑھانے کی ایک کوشش جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور الٹیمیٹلی جو آج کراچی میں بھی جس طرح سے جو کچھ ہوا سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ، اس کا بھی اظہار یہی ہوا ہے، اور لاہور میں بھی احساس یہی ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس تحریک تحفظ آئین کے پاس کوئی اسٹریٹجی تو نظر نہیں آئی کہ وہ اس دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کیا کریں گے۔ دے لیک آئی وڈ سے انوویشن۔ شریف صاحب، ابھی آپ فرما بھی رہے تھے کہ یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، کوئی انوویشن اس میں نہیں ہے، کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ اگر اسے ڈیزائن کریں، فرض کریں اپنے تجربے کی بنیاد پر، تو کیا کمیاں آپ کو اس میں دکھائی دی ہیں؟ لیکن میں تو بڑے عرصے سے عمران خان صاحب سے بھی بات کر رہا ہوں اور ٹی وی پہ بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس چاہیے تھا۔ آپ مولانا فضل الرحمان کو آپ ساتھ نہیں ملا سکے، جی ڈی اے کو ساتھ نہیں ملا سکے، اس طرح سے جے یو آئی اپنا جماعت اسلامی کو ساتھ نہیں ملا سکے، تو اس کے بغیر جو ایک آئی وڈ سے کہ جو ایک ہونی چاہیے تھی اپوزیشن الائنس، جس سے کہ حکومت کو یہ احساس ہوتا کہ ان کو بھی ساتھ رکھنا ضروری ہے، چلنا ضروری ہے، وہ اس وقت حکومت اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی۔ یہ نہیں کہہ رہا میں کہ غلط ہے یا صحیح ہے، ہم حکومتی پرسپیکٹیو سے بات کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ میری نظر میں معاشرے کو، سوسائٹی کو ایک بالکل دیوار سے لگانا کوئی عقلمندانہ اسٹریٹجی نہیں ہوتی، کیونکہ جو تحریکیں چلتی ہیں یا اسٹریٹ موومنٹس ہیں وہ صرف مین ایشوز کے اوپر نہیں ہوتی،
جب آپ اتنی ولیٹائل سوسائٹی رکھتے ہیں تو وہ کئی اور دفعہ اور ایشوز کے اوپر جو ہے وہ، اگر آپ پاکستان ہندوستان کے اگر فساد دیکھیں، پنجاب کے جو فساد ہوئے تھے وہ پارٹیشن کے اوپر نہیں ہوئے تھے، وہ ایک رن وے میرج سے شروع ہو گئے تھے. اسی طرح سے ایوب خان کے خلاف جو تحریک تھی وہ کوئی ایوب خان کو ہٹانے کے لیے تحریک نہیں شروع ہوئی تھی، وہ تو ایک کسٹم والوں نے جب ایک ٹیپ ریکارڈر ضبط کر لیا اسٹوڈنٹ کا تو وہاں سے تحریک شروع ہو گئی. سو پیریفیریل ایشوز ہوتے ہیں، سائڈ ایشوز ہوتے ہیں جن سے حکومتیں مصیبت میں پڑی جاتی ہیں جب اتنی والیٹائل آپ ملک کو رکھتے ہیں. بٹ نان دا لیس یہ تو ایک حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت کا ایک سوچ ہے کہ وہ اس کو کیسے آگے لے کے بڑھتے ہیں. ہماری نظر میں پولیٹیکل ٹمپریچر کو نیچے لانا، عمران خان کی مقبولیت کو آپ ختم نہیں کر سکے، ان کی پولیٹیکل جو امپورٹنس ہے اس کو آپ ختم نہیں کر سکے، وہ بڑھ رہی ہے. تو حصولاً تو ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، بات چیت کی طرف جانا چاہیے، پر جو ابھی تک حکومتی اقدامات ہیں ان میں سے کوئی یہ اظہار نہیں ہو رہا کہ وہ کوئی بات چیت کی طرف آنا چاہتے ہیں. اچھا، دوسرا چودھری صاحب، یہ آپ اتنی زبردست کاوشیں کر رہے تھے، باقی نون لیگ کی طرف سے بھی بہت سارے لوگوں نے اسے سراہا، اختیار ولی خان صاحب سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، سارا کچھ ہو رہا تھا. آپ لوگوں کے خلاف اتنی سخت پریس ریلیز اس کی نوبت کیوں آئی؟ اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ حالانکہ آپ تو چاہ رہے تھے کہ بھئی کوئی سرا ملے، آپ کو مل جائے یا انہیں مل جائے، بات تو ایک ہی تھی. بات تو تھی کہ تحریک انصاف کی جو راہ ہموار کرنا بیسیکلی. تو اتنی سخت پریس ریلیز آپ لوگوں پہ دے دی، اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اپنے جو انہوں نے، میرے خیال ہے وہ آج کل کندھار میں ہوتے ہیں جو سیکٹری انفارمیشن ہے پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے وہاں سے جاری کی، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو اپنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی گوہر صاحب ہو گئے، جی بلکہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مشال بی بی جو ہے سینیٹر مشال، انہوں نے تو بڑا ہی اہم بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑے کی حق میں نہیں ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہے جو ان کا آیا ہے مشال خان کا. تو بنیادی طور کے اوپر تو دیکھیں نا، دو ہی پارٹیز کے اندر گروپس ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی گروپس ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی، اور اگر وہ جو لوگ انقلاب لانا چاہتے ہیں ان کو روک تو کوئی نہیں رہا نا جی، وہ کر لے آئے، پر پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. اگر انقلاب لے آئے، ہزاروں لوگوں کو اسٹریٹس پہ لے آئے، لیکن صرف ٹویٹر فیس بک پہ تو انقلاب نہیں نا آنا. تو اس لیے بنیادی طور کے اوپر جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ذاتی طور پہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انقلاب سے آنا کوئی بہت سکسیس نہیں ہوتی اس ریاستوں کی. ریاست کی جو سکسیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو من حیث القوم ایک نتیجے کے اوپر پہنچے اور اپنا معاملہ ریزالو کر سکیں. لیکن اگر کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو وہ لیں، بسم ابھی اللہ، بھی اس میں کوئی پاسبل ایسا ہے مسئلہ تو نہیں. چودھری صاحب، ابھی بھی کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ یہ اپوزیشنز کا اکٹھ بن جائے، فضل الرحمان صاحب بھی بیچ میں ہوں، دیگر بڑے لوگ بھی ہوں، اور یہ بات جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں اور آپ کو یہ بات کہتے ہوئے تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا، تو ایسا ابھی بھی پاسبل ہے؟ کیا پھر کرنا پڑے گا اس پاسبلٹی کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے؟ دیکھیں، جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلنے سے تو بالکل وہ انکاری ہے. اصل میں اگر آپ کو سنجیدہ لیڈرشپ جو ہے وہ ہوتی، اسی لیے اگر ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب آ جاتے، عارف الوی صاحب آ جاتے، اسد کیسر جو ہیں چلے وہ آ جاتے، عاطف خان آ جاتے، گوہر صاحب اس کو بناتے، پھر سچویشن ایک اور ہوتی. لیکن ابھی تو بالکل جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر تو وہ تو کلنڈروں کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے ساتھ کوئی سنجیدہ بات کوئی کیسے کرے گا؟ اب لیٹ سی کہ یہ کیسے، یہ تو ایک چیز ہے. دوسرا دیکھیں، ہمارا ماننا تو یہی ہے کہ اگر حکومت، اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے، تو پھر خواتین ورکرز کو ریلیف دیں، کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں ان کو ریلیف دیں. وہ لوگ آ کے پھر اس معاملے کو آگے لے جا سکتے ہیں، وہ حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک گیم، رولز آف دا گیم تو طے کر سکتے ہیں نا، اور وہی پھر عمران خان سے بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں عمران خان سے ملنے دیں، یا میں کہوں جی مجھے عمران خان سے ملنے دیں، تو میں جا کے عمران خان کو کہوں گا کیا؟ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، تو ان سے بات آپ کیا کریں گے؟ تو جب تک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہلا قدم نہیں اٹھاتی پولیٹیکل پولرائزیشن کو نیچے لانے کے لیے، وہ بشرا بی بی کو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو رہا نہیں کرتے،
وہ شاہ محمود قریشی، اجاز چودھری، محمود الرشید کو ریلیف نہیں دیتے، تو مجھے بتائیے نا آپ عمران خان سے جا کے کہیں گے کیا؟ تو جو ماحول ہے، جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات سے بھی پہلے آپ ایک ماحول تو بنائیں نا مذاکرات کا۔ میں رانا صاحب سے بھی میں کہتا ہوں، ایاز صادق صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ جب آپ رانا صاحب بیٹھے ہیں، ایاز صادق بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، اعظم تارڑ صاحب بیٹھے ہیں، تو پی ٹی آئی کی طرف سے دوسری طرف کون بیٹھے گا؟ اچھا چوری صاحب، یہ بات میں نے پوچھی بہت سارے جو پولیٹیکل سائیڈ ہے سر، خاص طور پہ نون کی، ان سے جب ڈسکس کیا تو سر ان سے یہی پوچھتے رہے کہ یہ جو بات آپ ایگزیکٹلی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان کو اور مذاکرات کو اس وقت سنجیدگی سے لیں گے جب یہ اسٹریٹ موومنٹ کی بات بالکل ختم کریں اور بیٹھیں، اور باقی یہ ساری چیزیں اور یہ ڈسکشن اور سہیل افریدی صاحب کا ادھر جانا ادھر جانا، یہ ان کا موقع میں بتا رہا ہوں، وہ یہ بات پھر کرتے ہیں، تو پھر شروعات کسی کو تو سر آگے بڑھنا پڑے گا۔ نہیں دیکھیں نا، وہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت صرف یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے نیچے گرا لیے اور اب سینے کے اوپر جو ہے نا دھمال ڈال رہی ہے۔ حکومت کا جو اس وقت بنیادی جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری قوم کو جو ہے وہ نیچے لٹا لیے، اور اب وہ اس وکٹری کا جو دھمال ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اب یہ وکٹری کی جو ایک ان کی جو کامیابی کی جو دھمال ہے وہ کتنی دیر جاری رہتی ہے ہمیں نہیں پتا، لوگ کتنی دیر نیچے پڑے رہیں گے ہمیں نہیں پتا، اور یہ کہنا کہ وہ بات ہی نہ کریں، اور وہ یہ جرت بھی کیسے کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی تحریک چلائیں گے، یہ حکومت کا ایک سمجھیے کہ غرور ہے، اور وہ ان کی جو ایک آئی وڈ سے دس از این انسلٹنگ ایٹیچیوڈ ٹورڈز دا پیپل آف پاکستان اینڈ ٹورڈز دیئر اپوزیشن، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے، ان کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ تحریک کی بات کریں۔ انفارچونیٹلی یہی ایٹیچیوڈ ہے جو کہ اتھارٹیرینزم میں ہوتا ہے، اور یہی قوموں کو زوال کا باعث بنتا ہے۔ انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسی کلیئرٹی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفوں کو بھی ایک منیمم عزت دینی ہوتی ہے، ان کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے۔ موجودہ جو ماڈرن سسٹمز ہیں جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، اس میں آپ اپنے مخالفوں کے بھی سٹیکس کریٹ کرتے ہیں بہت سسٹم